فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب بیماری کس چیز کی تھی ان کے دلوں میں؟ منافقت کی بیماری تو ان کے دلوں میں منافقت کی تھی، مگر کس وجہ سے تھی ان کے دلوں میں بیماری؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب سے پہلے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ریاست اور حکم یا مشورہ کن کا چلتا تھا؟ یہود کا، یہودیوں کا چلتا تھا۔ تو اب جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کی جو ریاست ہے وہ جاتی رہی، ان کی ریاست جا رہی تھی۔ تو بیماری یہ تھی ان کے دلوں کے اندر کہ اس کا غم ان کے دلوں میں پل رہا تھا کہ ہماری ریاست جاتی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست یہاں پر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ یہ غم تھا ان کے دلوں کے اندر، یہ تکلیف تھی ان کے دلوں کے اندر۔ اب یہ جب غم ہوا اس طرح کا، تو اس طرح کے غم یا تکلیف کو آپ کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں؟ حسد سے۔ حسد کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے نا۔ حسد کی ایک تعریف تو یہ بھی ہے نا کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، ایسا ہے نا۔ تو حسد کی وجہ سے تو جلنا اور حسد کرنا یہ ان کا مرض تھا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ معبود یعنی اس کی تفسیر میں آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ کی رقابت اور بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ جو بیماری پیدا ہو گئی ہے، اب اس بیماری کو ہم بڑھاتے جائیں گے۔ ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقتدار تھا، ہولڈ، وہ بھی روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب یہ بھی مرض ان کے دل میں بڑھ رہا تھا۔ ایک ان کے ہاتھ سے ریاست جا رہی تھی، اس کی بیماری ان کے دل میں، وہ حسد اور غم۔ دوسرا حضور کا اقتدار بڑھتا جا رہا تھا، اب وہ بھی غم ان کے دل میں، یہ بھی ایک بیماری۔ جی، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور بڑھا دی۔ اچھا، دوسرا ایک چیز سے ان کی بیماری، ایک تیسری وجہ تھی، وہ ان کی بیماری اور بھی بڑھ رہی تھی۔ اب وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے
کہ اصل میں وہ تھے کون؟ ذکر کن کا چل رہا ہے؟ منافقوں کا۔ اب منافق کی تعریف کیا تھی بتائیے؟ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے، زبان سے تو وہ ایمان لے آئے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کل آپ نے پڑھا اللہ پاک نے فرمایا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بے ایمان تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر صحابہ کرام کے لباس میں بیٹھتے تھے، مگر اندر سے وہ منافق تھے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ تفسیر میں پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اتنا کافر خطرناک نہیں ہے جتنا منافق خطرناک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ دی ہے جن سے، کافر کو بھی وہاں جگہ نہیں دی جہاں منافق کو جگہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا تو انکار کرتے ہی کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا، مگر اس کے اوپر یہ دھوکہ، ایک تو وہ کافر تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ایمان نہیں لانا، مگر یہ دھوکہ دیتے تھے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کی کہ نہیں ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہ ان کی ریاست جا رہی تھی، اس کا مرض، ان کی بیماری ان کے دل میں، دوسرا ان کا اقتدار جا رہا تھا، اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ وہاں پر مدینہ طیبہ میں، تیسرا اب چونکہ یہ منافق تھے، اب یہ بیٹھے تو مسلمانوں کے بھیس میں تھے نا، اب یہ مسلمانوں کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے نہیں، تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی احکامات یا شرعی احکامات نازل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر نافذ ہو رہے تھے، تو مجبوراً ان احکامات کے اوپر عمل ان کو بھی کرنا پڑتا تھا۔ اب اس کی بھی ان کو بہت ہی تکلیف تھی، بہت پریشانی تھی، تو یہ بیماری تھی ان کے دلوں کے اندر، جس کی وجہ سے یہ حسد کی آگ میں جل اور بھون رہے تھے۔ وہ اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔